السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ نجم بنت محمد علی نجم صاحب، چیف گیسٹ آف آنرز، خانندہ شخصیت، علماء، باعزت درد بند دل کے رکھنے والے سامعین و سامعات، آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اپنے ملک سے احساس محبت کے اظہار کا موقع عطا کیا، اور خاص کر دی رائٹس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ صوفی باصفا مفکر عصر حاضر الحاج مولانا محمد منور علی شاہ سلطانی صاحب، میری والدہ محترمہ حافظہ ثنا شاکرہ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، میری ہمت بن کر اس محفل میں شریک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ایک ایسے عنوان پر بات کرنے کے لیے جو صرف ہمارے گزرے کل کی یاد نہیں بلکہ ہمارے حال اور مستقبل کا ایک اہم سوال ہے۔ عنوان ہے آزادی، شرعی، اخلاقی، قانونی اور آئینی بنیادیں۔ شرعی بنیاد، اسلام کی نظر میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا بندہ ہو، نہ کسی ظالم طاقت کا غلام اور نہ کسی باطل نظریے کا اسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں، اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ یہ عزت ہی اصل آزادی ہے۔ اسلام ظلم کو حرام قرار دیتا ہے اور عدل و انصاف کو بنیاد بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو کہنا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، بلکہ یہ ہے اللہ کے احکام کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اخلاقی بنیاد، اخلاقی آزادی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ضمیر، اپنی تہذیب اور اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ اگر قوم کے کردار میں کمزوری آ جائے تو آزادی کا جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلاموں کی اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ ایک جا، اس قوم کا حاکم ہی اس کی سزا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ اخلاقی طاقت ہے جو آزادی کو محفوظ رکھ سکے۔ قانونی بنیاد، قانونی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست میں اپنے شہریوں کے برابری کا حق دے، عدل کا نظام قائم کرے اور ظلم کے خلاف مضبوط دیوار بنے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم آزادی مذہب، آزادی اظہار، آزادی اجتماع کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ حقوق ہر شخص کو برابر حاصل ہے؟ آئینی بنیاد، آئین ہند ایک عظیم دستاویز ہے جو سب کو آسان شہری تسلیم کرتا ہے۔ اس میں مذہب، ذات، رنگ یا نسل کی بنیاد پر کسی امتیاز کی اجازت نہیں، لیکن آج کے حالات میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آئین کے کچھ حصے صرف کتابوں تک محدود ہو گئے ہیں، عملی زندگی میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ ہندوستان کی موجودہ صورتحال آج ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف آزادی کی تقریبات ہوتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، نعرے لگتے ہیں، لیکن دوسری طرف اقلیت کے حقوق پر دباؤ، آزادی رائے پر چپ کی مہر، ظلم و جبر کے واقعات، یہ سب ایک سوالیہ نشان ہے۔ آزادی کا مطلب زمین کا ٹکڑا آزاد ہونا نہیں، بلکہ انسان کے ضمیر کو آزاد ہونا ہے۔ اگر خوف کے سائے میں زبان بند ہو جائے تو یہ آزادی ادھوری ہے۔ ہمارا فرض ہم پر لازم ہے کہ شرعی اعتبار سے اللہ کی بندگی کو مضبوط کریں، اخلاقی اعتبار سے سچائی اور قربانی کا راستہ اختیار کریں،
قانونی اعتبار سے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور عینی اعتبار سے اپنے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آزادی ایک امانت ہے، ہمیں اسے صرف منانا نہیں بلکہ بچانا ہے، اور یہ کام صرف تقریروں سے نہیں کردار سے ہوگا۔ آئے ہم عہد کرتے ہیں کہ ظلم کے سامنے جھکیں گے نہیں، حق کے لیے آواز بلند کریں گے اور آنے والی نسل کو باعزت اور پرامن ہندوستان دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اپنی تہذیب اور اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ، یہی ہماری کوشش ہے کہ ہماری لڑکیاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں، ہمارے نوجوان ہمارے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ یہ معمار ہیں، یہی ہیں جن کے ذریعے کل کا ہندوستان کیسا ہوگا یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہماری نسل اپنے ارادوں میں مضبوط، اپنے پاکیزہ سوچوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے گی تو یقیناً یہ ہندوستان وہی ہندوستان ہوگا جس کے لیے